جی السلام علیکم۔ اچھا، ابن خلدون، اس سے پہلے ہم نے امام غزالی کی بات کی، آج ہم ابن خلدون کی بات کریں گے۔ ابن خلدون جو تھا یہ 1332 کے اندر پیدا ہوا اور 1406 کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ تو یہ سن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ سن میں سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو کب پیدا ہوا؟ 1332 کے اندر، اور کب اس کی وفات ہوئی؟ 1406 کے اندر۔ پھر ابن خلدون جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ولی الدین عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ ولی الدین عبد الرحمن۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں، بولتے رہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1332 میں۔ کب وفات ہوئی؟ 1406 میں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ولی الدین عبد الرحمن نام تھا، اور بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، اور اپنی ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ تیونس چلے گئے اور وہاں سے جو ہے استفادہ کیا اور اپنا مقام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ جو اس دور کے جو نالج ہوتے تھے، لغت ہو گئی، شعر و شاعری، فقہ، حدیث، اس کے اندر ان کی خصوصی دلچسپی تھی۔ پھر روزگار کے لیے تیونس کے جو امیر کے دربار، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، تو وہ تیونس کا جو بادشاہ تھا، امیر تھا، اس کے دربار میں کاتب، یعنی وہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کام شروع کر دیا۔ پھر چونکہ قابل تھے، انہوں نے کچھ عرصہ انہیں جو ہے وزارت کے عہدے پہ بھی فائز رکھا۔ پھر یہ پڑھے لکھے تھے تو فقہ کے عالم تھے، تو پھر انہیں جو ہے جامعہ ازہر، جو مسلمانوں کی قدیم یونیورسٹی مصر کے اندر ہے، قاہرہ، مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے اندر جامعہ ازہر ہے، وہاں بھی پڑھاتے رہے۔ قاضی القضاء بھی رہے، یعنی جج بھی رہے تھے۔ اور ان کی جو ایک تصنیف ہے بہت ہی مشہور، جسے مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں، بہت آج تک یہ 16ویں صدی عیسوی تک یہ جو ہے نا وہ یورپ کے اندر پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اور ابن خلدون اپنے مقدمہ کے اندر جو اس کا اصل ٹاپک رہا ہے نا، وہ یہ رہا ہے کہ ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور اس نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے سرے سے مرتب کرنے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ اور ابن خلدون نے یہ بتایا کہ تاریخ کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے، تاریخ سے کس طرح کے سبق لینے چاہیے، یعنی تاریخ کے حوالے سے نا جو ابن خلدون نے بات کی۔ تو یہ پیرا، اس میں سے ایک سوال آ جانا ہے، تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں چیزیں۔ ابن خلدون 1332 میں پیدا ہوا۔ کب وفات پائی؟ 1406 کے اندر۔ نام کیا تھا؟ ولی الدین ابراہیم تھا۔ اور کہاں پہ قرآن پاک حفظ کیا والد سے؟ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کی۔ پھر اس کی لغت، شاعری، فقہ، اس طرح کی جو اس کی دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ تیونس کے پڑھنے کے لیے آ گیا۔ پھر تیونس میں امیر کے جو دربار میں کاتب کے طور پہ کام کرتے رہے، یہ جج بھی رہے تھے، یہ وزیر بھی رہے تھے، یہ فقہ بھی پڑھاتے رہے جامعہ ازہر کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ابن خلدون نے مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ ابن خلدون جو ہے نا کتاب بھی لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے تعلیمی تصورات کیا تھے، یہ کیسے سوچتے تھے کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے، ہم اگلی ہیڈنگ کے اندر وہ بات کریں گے۔ اچھا، ابن خلدون جو ہے نا وہ آپ کی یہ مقدمہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک اچھی کتاب ہے جس کے اندر تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معیشت، معاشیات، عمرانیات، عربی علم، یعنی یہ اس کے اندر جو ہے یہ کتاب بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ اس کے اندر تاریخ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، پھر فلسفہ کیا ہوتا ہے، معاشیات کیا ہوتی ہے، سیاسیات کیا ہوتی ہے، عمرانیات کیا ہوتی ہے، عربی، یہ ساری باتیں اس کے اندر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، المقدمہ جو آپ کی اس کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا، اب اسے ایک مکمل تصنیف کیا جائے گی۔ اب یہ پوری کتاب ہے، اور تعلم اس موضوع مقدمے کا ایک موضوع ہے، اور اس موضوع پر مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز و خیالات کے بدل آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ابن خلدون جو تھا نا، ان کی کتاب جو ہے وہ مقدمہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی اور مکمل کتاب کی صورت میں ہے۔ اور اس کتاب کے اندر فقہ کی بات بھی ہوئی ہے، فلسفے کی بات بھی ہوئی ہے، سیاست ہو، معیشت ہو، عمرانیات ہو، عربی ہو، سب کی بات اس کتاب کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن خلدون نے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا ذکر کیا وہ انسانی فطرت کا سیکھ۔ اچھا، ابن خلدون کیا کہتا ہے؟ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے سیکھنے کو؟ ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان سیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ جہاں جائے گا اسے کچھ نہ کچھ سکھا، یعنی کہیں پہ رہنا ہے تو سیکھنا ہوگا، مجھے یہاں پہ کیسے رہنا ہے، مجھے کھانا کیسے، مجھے سونا کیسے، مجھے چلنا کیسے، مجھے کمانا کیسے۔ تو انسان سیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ابن خلدون کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انسان سیکھنے پر مجبور ہے، یہ انسان کی فطرت میں، جبلت میں شامل ہے کہ وہ چیزوں کو سیکھے گا۔ اس طرح جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے نا، جیسے خوراک، لباس ضروری انسان کی ضرورت ہے، اس طرح سیکھنا بھی، تعلیم بھی جو ہے نا وہ انسان کی اتنی تعلیمی بھی اتنی ضروری ہے جتنا اس کے لیے کھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ سیکھیں۔ تو علامہ کی اس نظریہ کی جس قدر تعریف کیجیے کم ہے، مطلب یہ علامہ کی یہ نظریہ ہے یہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی، اور اس لیے تو ہم جو ہے نا وہ وما یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کل
सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बहरहाल ये तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये सारी बातें इसी में आती हैं। अच्छा, मकासद तालीम, पहले हमने कहा कि नज़रिया तालीम, तालीम के मतलब तसव्वुर क्या था। तो तालीम के मतलब एक तो उसकी अपने मुकदमा की किताब की बात कर देनी है, और साथ में ये भी कह देना है कि इंसान सीखने पे मजबूर है, उसकी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में, उसकी सरश्त में शामिल है कि वो सीखेगा। मकासद तालीम जो है ना क्या है जी, उसके नज़दीक मकासद तालीम, जैसे इमाम गज़ाली के नज़दीक मकासद तालीम थे, यहाँ पे जो है इब्न खल्दून के मकासद तालीम जो है वो, ये आपको पता होना चाहिए, इमाम गज़ाली या इब्न खल्दून के मकासद तालीम किसी एक के ऊपर नोट या कम से कम 4 मकासद तालीम ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है। कुछ बातें तो यहाँ पे रिपीट होती हैं। पहली चीज़ ये है कि तालीम इंसान की तबई ज़रूरत है। देखो, इंसान को तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर इंसान को सर्वाइव करना है, इंसान को रहना है, उसको अपने लिबास, कपड़ा, खुराक, हर चीज़ के, तो उसे तालीम सीखनी पड़ेगी। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उसे सीखना पड़ेगा। तो पहली क्या है, तालीम इंसान की तबई ज़रूरत है। दूसरा क्या है, अल्लाह ताला की मार्फत, जैसे इमाम गज़ाली ने भी यही कहा था कि तालीम हमें पहचान करवाती है कि मेरा एक अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया है, मैं दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे अल्लाह को ज़ात को पहचानना है, मुझे हर वो काम करना है जो मेरे अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, हर उस काम से बचना है जो मेरे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। ये जो है इब्न खल्दून की तालीम की जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले बात की थी, ये पढ़ लेना आपने, ठीक है। तख्लीक और इज्तिहाद की सलाहियतों के, अच्छा तख्लीक और इज्तिहाद क्या कहते हैं, मिल बैठ के किसी मसले के ऊपर कोई जो है ना वो कोई नई ज़ेर बहस लेके आना, किसी मसले को हल करना, तो ये तख्लीक इज्तिहाद की, यानी इब्न खल्दून के ज़माने में पहले ना अलूम रटवाए, जैसे आज भी यही होता है, 1100 नंबर ले लिए जी, उसके 1150 1050 आगे नंबर कैसे आए जी, रट्टा तोता, ओके, रट्टू तोता है वो। तो ये जो है ना वो रटवाए जाते थे और इसी में इल्मी कमाल हासिल करना समझा जाता था। लेकिन इब्न खल्दून ने इसकी मुखालफत की, उसने कहा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। यकीन करें, मैं भी आज इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मैंने इतनी तफसीरें पढ़ ली हैं, कुछ कहते हैं कि मैंने जो है ना वो इतने कुरान पाक पढ़ लिए हैं। मैं कहता हूँ यार तदब्बर करो। हमारे उलमाए कराम आके इल्म झाड़ के चले जाते हैं, अगर वो एक नुक्ते के ऊपर तदब्बर करके मसले निकालें, पता नहीं कितने मसले हल हो जाए। इस्लाम बहुत जो है ना वो गहराई वाला मज़हब है, अगर कोई इसको समझे तो बहरहाल जो इब्न खल्दून थे ना, उसने क्या किया कि उसने इज्तिहाद को बहस मुनाजरा की, हौसला अफजाई की कि मिल बैठ के फ्रूटफुल डिस्कशन की जाए किसी भी मामले के ऊपर और उसकी तह तक पहुंचा जाए। आजकल मैंने एक वो आलिम मतलब वो नौमान साहब हैं, अमेरिका में होते हैं, तो उनकी तफसीर सुन रहा हूँ। तो वो एक सूरत फातिहा के ऊपर उनके इतने लेक्चर मैंने देखे, कोई तकरीबन 21 लेक्चर थे सूरत फातिहा के ऊपर, और मैं हैरान यार क्या कितना तदब्बर करते हैं ये लोग। और वो बातें यार सूरत फातिहा की तफसीर से कहते हैं कितने हज़ारों लोग मुसलमान हो जाते हैं जब एक सही तरह समझने वाला हो। और हम तो जो हमें पता ही कोई नहीं सूरत फातिहा, हम तो कुछ समझते ही नहीं है सूरत फातिहा को। तो यानी तदब्बर की ज़रूरत है। अच्छा, फोर्थ चीज़ क्या है कि आला इंसानी इक़दार की नशर में जब हमें तालीम होगी तो ये हमें जो है ना वो इंसान की इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो उसका हमें पता होगा। कहते हैं ना हर छोटे बच्चे की हर एक की इज़्ज़त नफ्स होती है। तो जो है तालीम से हमारे अखलाक अच्छे होते हैं, हम अखलाक रज़ीला से बचते हैं। हम जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, आज हमारे घर में बच्चा गलती करता है तो हम उसको डराते हैं, नहीं वो चीज़ जो नुकसानदेह वो बच्चे से दूर करो, बच्चों के ना रोको। क्यों उसका IQ लेवल कम कर रहे हो? बच्चे को जो है ना वो आज़ाद फिरने दें, उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, जो चीज़ उसके नुकसानदेह उसको साइड पे कर दें, ठीक है। तो यानी तालीम के ज़रिए इंसान के अंदर खुद एतमादी आती है, गैरत, हमीयत, शुजात वगैरह जैसी आला इक़दार के नशो पाते हैं। तो इंसानी यानी तालीम है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छे अखलाक देती है, अच्छे बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, माशरे की अच्छी तरबियत करने का जो है ना वो सिखाती हैं। इसके अलावा गौर व फिक्र की बात, वही बात पहले जब मैंने आपके की कि तालीम को है ना वो कहती है कि गौर करो, तदब्बर करो, चीज़ों के ऊपर सोचो, डीपली जाओ, गहराई में जाओ। मार्फत इलाही की बात करती है, इल्म की हकीकत की बात करती है। और इब्न खल्दून ने कहा कि इल्मी मलका पैदा करना यानी इल्म के ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर तदब्बर करना दुनिया आखिरत में कामयाब ज़िंदगी लायक बनाता है, इमरानी ज़िंदगी तकाज़ों का अहल बनाता है वगैरह। निसाब तालीम कैसा होना चाहिए? जो कहते हैं कि निसाब तालीम वो हो जो एक तो हमारी मादरी ज़बान के अंदर होना चाहिए। अजनबी ज़बान के अंदर तालीम आता इल्म होता है, यानी हम अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा के समझते हैं कि ये बहुत लैक है, नहीं, जो किसी दूसरी ज़बान के अंदर है वो आधा इल्म है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को हिसाब सिखाया जाए, बच्चों को कुरान सिखाया जाए, बच्चों को अपनी मादरी ज़बान के अंदर जो है वो बेसिक चीज़ें जो है उसको सिखाई जाएँ। ये भी उसने निसाब जो अलूम है ना,
ابن خلدون نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو کہتے ہیں علوم عقلی، ایک کو کہتے ہیں علوم نقلی۔ علوم عقلی وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے، جیسے وہ علوم عقلی میں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ، موسیقی، مادیاں، یعنی اس کے اوپر ہم مسلسل غور و فکر تدبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ عقلی علوم ہے۔ اور نقلی علوم وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک کو ہم بدل نہیں سکتے، ہاں اس کے ترجمے کے اوپر تدبر کر، لیکن وہ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت یہ پہلے سے آ رہی ہیں، تو یہ علوم نقلی ہوتی ہیں۔ تو علوم کی کتنی اقسام بتائیں اس نے؟ علوم عقلی، علوم نقلی۔ علوم عقلی کون سا؟ جو عقل سے، یعنی جو ہم سوچنا ہوتا ہے، تدبر کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے مادنیات کا علم ہو، جو ہمارا سیاست کا علم ہو، موسیقی کا علم ہو، طبیعات کا علم ہو، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ وغیرہ ہو جائیں۔ اور نقلی علوم جن کو ہم جو ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ اس سے لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، طریقہ تدریس جو ہے اس نے کہا تھا کہ کوئی اسپیشل طریقہ تدریس نہیں ہے، وہ طریقہ جس سے بچوں کو سمجھ آ جائے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی یہ نہیں ہے لیکچر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، وہ کیا کہتے ہیں، ایکسپلینیشن میتھڈ، وہ کیا بولتے ہیں بدل، تو وہ کہتا ہے کہ میتھڈ وہ ہونا چاہیے جس کے جو ہے نا، جس سے بچوں کو سمجھ آ جائے، وہ میتھڈ ہونا چاہیے۔ پھر تدریج کا اصول کیا تھا کہ پہلے آسان چیز یاد کراؤ پھر مشکل، پہلے تھوڑی تھوڑی یاد کراؤ پھر زیادہ زیادہ کراؤ، تدریج کا طریقہ یہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بحث مباحثہ کا کیا ہے کہ وہ رٹے بازی کے خلاف تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو بات ہے نا، ایک سوال کورٹ میں پھینک دیں، بچے بیٹھے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک سوال پھینک دو، سارے اس کے اوپر اپنے جواب دیں، ڈسکشن کریں، پونڈر کریں، غور و فکر کریں، بحث مناظرہ کریں، اس کے بعد کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، کہتا ہے تمہیں جتنا دور دراز جانا پڑے علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک فن حاصل پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی بچے کو پہلے ایک وقت میں ایک چیز پڑھائی جائے، اور اس کے نرم رویہ رکھا جائے، بچوں کو سزا نہ دی جائے، بچوں کو رٹا نہ لگوایا جائے۔ استاد شاگرد کا تعلق کو کہتے ہیں کہ ادب کا تعلق ہونا چاہیے، شاگرد جو ہے نا، استاد کو شاگردوں کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، اور شاگردوں کو چاہیے جھوٹ نہ بولے، اور اگر ٹیچر سخت ہوگا تو بچے جھوٹ سے بچنے کے لیے جو ہے نا، وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، چلاکی یاری سے کام لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اساتذہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ شاگردوں سے شفقت، استاد کیا کرے؟ شفقت محبت سے، ان کی سختی نہ کرے، ان کو پیار محبت سے، افہام و تفہیم سے ان کو چیزوں کو سمجھائے، اور متوازن نشوما کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ تعلیم تدریس کے سلسلے نفسیاتی طور پہ عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، انسان کے بچے کی سائیکالوجی کو جان کے، نفسیات کو جان کے اس کے مطابق بچوں کو ٹریٹ کریں۔ یہ تھا ہمارا ابن خلدون۔ سمجھ آئی ابن خلدون کی کوئی نہ؟ پھر میں باتیں دہرا دیتا ہوں کہ کچھ باتیں جو آپ نے ابن خلدون کی زبانی یاد رکھ لینی ہیں۔ ایک تو ابن خلدون تعلیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، کوئی انسان بھی سیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ رٹا لگوانے کے یہ خلاف تھے، یہ علم و تدبر کو اہمیت دیتے ہیں، یہ جو مار کے خلاف تھے، یہ ٹیچنگ کو اسپیشل میتھڈ نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہر وہ میتھڈ جس کے ذریعے بچے کو سمجھ آ جائے، آسان طریقے وہ سمجھایا جائے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑا پڑھایا جائے پھر زیادہ پڑھایا جائے، پہلے آسان پڑھایا جائے پھر مشکل پڑھایا جائے، بچہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہ بولے، وہ عیاری میکاری سے کام نہ لے، استاد پیار محبت سے پیش آئے، استاد بچوں کو جو ہے سختی نہ کرے، بے جا جو ہے نا ان کو اوپر نہ تنگی پیدا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بحث مبصرہ کو، طریقہ تدریس کی بات ہو گئی، بحث مبصرہ کو وہ کرتے ہیں، علوم عقلی کی بات کرتے ہیں، علوم نقلی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے، یعنی نصاب میں مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، بیسک جو ہے نا حساب وغیرہ، بیسک گرامر وغیرہ، بیسک چیزیں جو ہے نا وہ سکھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ ابن خلدون۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی ابھی بھی اس میں کوئی ایسی کنفیوژن میں اگر نہیں سمجھا پایا تو معذرت، تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک